تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. کہتے جی گھروں میں جو قرآن خوانی کراتے ہیں بدعت ہے، یہ رواج بن گیا ہے. اگر آپ کو قرآن خوانی کر رہی ہیں سارے گھر والے بیٹھ جاؤ قرآن پڑھو. یہ لوگوں کو بلا کے کرائے پہ پڑھانا جو ہے یہ تو بدعت ہے. جہاں نماز پر جو کعبے کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اگر ہے اوپر کوئی کپڑا ڈال دے، اس لیے کہ آدمی کی توجہ ادھر نہ ہٹ جائے. بی بی عائشہ کے گھر میں حضور نے نماز پڑھی اور میں یہ کیا لٹکایا ہوا تھا؟ لگا اصلا کوئی کپڑا آیا تھا، میں نے کہا خوشی کے لیے گھر میں لٹکا. میں اتار دو، اس کو کاٹ دو، سرانے بنا دو. میں نماز کے اندر میری توجہ ادھر چلی گئی. میرا شوہر جو ہے مجھے شرعی پردہ نہیں کرنے دیتا. انشاءاللہ قیامت میں جہنم میں جوتے وہی کھائے گا. آپ فی الحال گزارا کریں اس کے ساتھ. جو شریعت کا مخالف ہو، اگر وہ پردے کو بالکل مانتا ہی نہیں تو کافر ہو گیا، پھر تو تمہارا شوہر ہی نہیں رہا. اگر کہتے مانتا تو ہوں لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، اچھا یہ لگتا ہے کہ میری بیوی کو لوگ دیکھیں ماشاءاللہ. ایسے بے غیرت شوہر بھی تو ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے گھر میں مدرسہ کھولا ہے، اللہ کو کامیاب کرے. لیکن آپ کوشش کریں، ہمارے ذمے کوشش ہے. باقی کامیاب کرنا، قبول کرنا سب اللہ کے ہاتھ میں. میں نے مکے میں میری رہائش تھی، میں نے حج کیا، میں نے طواف تو کر لیا لیکن صفا مروا نہیں دوڑا، حج میں دم پڑ گئی. میرا بھائی توبہ کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ دوبارہ نہ کرے. توبہ کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہتے ہیں میری توبہ میری توبہ، یا اللہ میری ہر چھوٹے بڑے گناہ سے توبہ. حرم سے نکلتے ہی سگریٹ جلا لے اور ہوٹل پہ پہنچتے ہی داڑھی بڑھوا لے، ویسے میری اللہ توبہ لاکھ توبہ. یہ توبہ نہیں ہے تو نعوذ باللہ خدا سے مذاق ہے. توبہ کرو، سچی توبہ کرو. بھائی راستہ کھول دو، بس وہ یہ کہتے ہیں کہ راستہ کھول دو تاکہ لوگوں کا آنے جانے کا راستہ رہے.